بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق اللہ العظیم. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری کی ساری بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ زبردست معاف کرنے والا بھی ہے. الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، وہی ہے جس نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ پیدا کیا. مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ، کیا رحمان کی تخلیق میں آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے؟ فَارْجِعِ الْبَصَرَ، نظر لوٹائیے ذرا، کیا آپ کو اس میں کوئی پھٹن یا سوراخ نظر آ رہا ہے؟ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ، اے مخاطب بار بار دیکھیے. کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تیری نظر تیرے پاس تھکی ہاری ہوئی ذلیل ہو کر، یعنی ذلیل ہونے کا معنی ناکام ہو کر لوٹے گی، لیکن آپ کو رحمان کی تخلیق میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا چراغوں سے، اور ہم نے اس کو بنایا شیاطین کو بھگانے کے لیے، رجم کرنے کے لیے، مارنے کے لیے. ان چیزوں کی تفصیلات ماشاءاللہ سورۃ صافات میں آپ پڑھ چکے ہیں. اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ بھی تیار کر رکھی ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، جہنم کی آگ ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، اور جب بھی یہ اس میں ڈالے جائیں گے یعنی جہنم میں، تو سنیں گے اس کی چنگاڑ. شہیقہ یعنی آوازیں سنیں گے، چیخ و پکار سنیں گے. وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، یعنی جیسے ہم نے جب کوئی کام کرنا ہو انتظار کر 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 جب وہ عین کرنے کا وقت آتا ہے تو انسان جوش و جذبے کے ساتھ وہ عمل کرتا ہے. تو اس نے بھی انتظار کیا اہل جہنم کا، کرتے 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 اب ان کے آنے کا دن ہو گیا. بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے. یعنی یہ اللہ کے نافرمان ہیں جو میرے پاس آ رہے ہیں، جن کو میں نے سزا دینی ہے. جب بھی اس میں ایک لشکر، ایک فوج ڈالا جائے گا تو ان سے، یعنی ظاہر ہے اتنا بڑا عذاب اور ہمیشہ کے لیے، تو جہنم کا جو داروغہ ہوگا، فرشتہ، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ الزمر میں غالباً، جس کا نام مالک ہوگا، تو وہ ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی اس جہنم کے متعلق کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، ہم نے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. تو وہ کہے گا ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں دے تم مگر بڑی گمراہی میں. تو اہل جہنم کہیں گے لو کنا نسمع و نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو آج ہم اہل جہنم میں نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، لیکن اب کیا فائدہ. فسحقا لاصحاب السعیر، پھٹکار ہے اہل جہنم کے لیے، دوری ہے اہل جہنم کے لیے. یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، ان کے لیے اس دن مغفرت ہوگی، اجر کریم ہوگا. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ،
تم لوگ اپنی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تو دلوں کے بھید بھی جاننے والا ہے۔ آگے اللہ نے تعجب کا اظہار کیا، الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ آج بہت سارے کام ہم اس لیے کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، یا ہمیں اس چیز کا استحضار نہیں رہتا، پتہ نہیں اللہ دیکھ بھی رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا۔